الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا یار سارے درود پڑھے، سارے مسلمان ہیں، سب پڑھے محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکرم حاضرین، آج مختصر وقت میں گرمی کی شدت ہے، اختصار سے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ آپ کا ذکر خیر اجمالاً کیا تھا۔ آج پھر موقع ہے، ابھی کیونکہ اسلامی سال یہ ختم بھی شہادت پہ ہوتا ہے اور شروع بھی شہادت سے ہوتا ہے۔ ایک خلیفہ کی شہادت آخری مہینے میں ہوئی اور دوسرے خلیفہ راشد کی شہادت سال کے پہلے دن ہی، یکم محرم الحرام، جب تاریخ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے، تو دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آج چند گزارشات یہ ہیں کہ ایسی ذات، ایسی ہستی، ایسی شخصیت جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے اتنا قریب کر دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوگا، ایک۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا میرا رفیق خاص جنت میں عثمان ہے۔ یعنی اس درجہ محبت و قرب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کو اللہ نے نسبی طور پہ بھی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے بڑا قریب رکھا تھا۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں تاکہ مسلمانوں کو اس کی عادت ہو کہ یہ
کتنا قریب آقا کریم علیہ السلام کے نسب کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ لوگ بعض دفعہ یہ فرق قائم نہیں رکھ پاتے، اور وہ ایسے صحابہ کرام، دیکھیے ایک بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دہرائی تھی، دوبارہ کرنے لگا ہوں، یہ تو ویسے روز وظیفے کی طرح پڑھنے والی بات ہے کہ تمام اہل بیت جتنے بھی ہیں آقا علیہ السلام کے گھر والے، آل رسول اور چیز ہے، اہل بیت اور چیز ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب آل رسول اہل بیت نہیں ہیں، اور سب اہل بیت آل رسول بھی ہیں، لوگوں کو یہ فرق معلوم نہیں ہے، اس لیے پھر بڑے دھوکے اور فریب ہوتے ہیں اعتقادی اور نظریاتی طور پر۔ اسی طرح تمام اہل بیت پہلے صحابہ ہیں، اہل بیت ہونے کی پہلی بنیادی شرط صحابی ہونا ہے۔ جو صحابی نہیں ہے وہ اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا، وہ آل رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اہل بیت کو ہم آل رسول کے معنی میں لیں گے تو اس وقت پہلی شرط کیا ہے؟ صحابی ہونا، پہلے صحابی ہے پھر اہل بیت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ سگا چچا ابو لہب بھی ہو، رشتہ ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ ہاں، نسب وہاں کام نہیں آیا کہ نبی کا چاچا ہے جو مرضی کرتا پھرے، کلمہ پڑھے نہ پڑھے، مسلمان ہو نہ ہو، صحابی ہو نہ ہو، نہیں۔ فرمایا محبوب جب تیرا رضی اللہ تعالی عنہ شرط ہے تیرے صحابی ہونے کے لیے، تو اہل بیت ہونے کی کیا شان ہوگی؟ تو کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اہل بیت صحابہ ہیں، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ نسبی تعلق نہیں ہے، لیکن فرمائے سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان فارسی جو ایران سے آیا ہوا ہے، فرمایا آج سے میرے اہل بیت میں ہے۔ کیونکہ عرب نسب پوچھتے تھے، لوگوں نے آپ سے نسب پوچھا، آپ نے عرض کی حضور یہ مجھ سے میرا نسب نامہ ہی پوچھتے رہتے ہیں، شجرہ نسب ہی پوچھتے رہتے ہیں عرب، تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا سلمان اب جب کوئی بھی پوچھے تو تم کہنا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، نظر جنہاں دی کیمیا او سونا کر دے وٹ، کرنی آپ کو اپنی کیا سید کیا جٹ۔ ہمارا دین یہ ہے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست جامی، جب عشق کے رستے پہ چل پڑا تو پھر فلاں بن فلاں کو چھوڑ دے، یہاں صاحبزادہ فلاں بن فلاں نہیں چلتا، یہ دین محمدی ہے، یہاں حبشے کا سیاہ فام بلال کعبے کی چھت پہ چڑھایا جاتا۔ اور جب کافروں نے اعتراض کیا کہ یہی ملا تھا، یہ کالا کلوٹا حبشی اتنے بڑے بڑے سونے خوبصورت جوان تھے، عربی شہزادے تھے، تو رب نے قرآن اتارا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے دین میں فلاں بن فلاں نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد تقوی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کے عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا۔ اگر حبشے کا غلام ہے تو اس کی اذان پہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، جی اس کو مؤذن بنایا ہے، یہ چھوٹا سا منصب نہیں ہے، مؤذن جو اذان دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب تو یہ پیشہ بن گیا نا، مجبوری بن گئی، مزدوری بن گئی۔
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل حشر کے مجمع میں سب سے اونچی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی. ہاں اللہ عزت دے گا. یہ میرا نام پکارتے رہے جب اکیلا ہی مسجد میں کھڑا ہو کے پکار رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ندا دینا چھوٹی سی بات نہیں ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَىٰ رَبِّهِ. اس کائنات میں اٹھنے والی ہر آواز اس میں اللہ کو سب سے پیاری آواز وہ لگتی ہے جو اس کے نام پہ اٹھے, جو دعوت دے رہا ہو بندہ رب کے طرف لوگوں کو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اے لوگوں آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی طرف آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ وہ ہستی ہے سیدنا عثمان, جنت خرید چکے کیش. یہاں بندہ 2 رکعت پڑھ کے کو دیگ پکا دے ختم دلا دے تو سو جاتا ہے پھر غافل ہو کہ بس اب جنت پکی. ایک ختم دلا دیا, ایک محفل کرا لی. یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ وہ عثمان جسے زبان رسالت نے جنت کی بشارت دی وہ الگ ہے. جس کو اللہ نے سورہ فتح میں اپنی رضا کی سند دی اور جس کے ہاتھ کو اللہ کے حبیب نے اپنا ہاتھ کہا اور اللہ نے کہا حبیب اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. وہ عثمان جس کو آقا علیہ السلام نے اپنا نمائندہ اور سفیر بنایا, مکے میں بھیجا, اکیلا عثمان. اور عشق رسالت یہ ہے اور ادب رسالت یہ ہے کہ جب قریش مکہ نے کہا عثمان آپ تو بڑے پیارے ہیں, معزز ہیں, ہمیں عزیز ہیں, احرام سب نے باندھے ہوئے, آپ آ گئے ہیں, آپ چاہیں تو طواف کر لیں. لیکن عثمان ذو النورین نے کہا کہ لوگوں میں یہاں عمرہ کرنے طواف کرنے نہیں آیا, میں تو محبوب کی ڈیوٹی کرنے آیا. جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہ کریں. عثمان کعبے کا طواف کیا. نعرہ عثمانیہ. عثمان غنی کا اللہ سے, قرآن سے, صاحب قرآن سے, دین سے یہ وابستگی ہے. یہ جب آپ بیان نہیں کریں گے, سنیں گے نہیں, سمجھ کیسے آئے گی. تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس قرب کے باوجود پھر کیش جنت بھی خرید لی ہوئی ہے. جو بشارتیں ہیں وہ الگ ہیں, اس کے باوجود پیسے دے کے کہا جی یہ جنت بک رہی ہے, یہ اتنے کی ملے گی, دے دیں. پھر ایک موقع آیا پھر پیسے دیے, دے دیں. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں خود رب ذوالجلال وہ گواہی دیتا ہے. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. یہ سورہ زمر کی آیت 9 ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب سنی تو فرمایا ہوا عثمان بن عفان. بھائی یہ رب جو قرآن میں کہہ رہے ہیں نا, وہ جو راتوں کو تنہائی میں اپنے اکیلی کوٹھڑی اور حجرے میں پیچھے جا کے کبھی مجھے سجدے کر رہا ہوتا ہے, کبھی قیام کر رہا ہوتا ہے, کبھی رو رہا ہوتا ہے, یہ پوری امت میں واحد پہلا شخص ہے جس نے 1 رکعت میں قرآن ختم کیا. عثمان ذو النورین جامع القرآن 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہ سب سے پہلی ہستی ہے. ان کے بعد 3 اور ہیں. یعنی اب تک ریکارڈڈ ہسٹری میں 4 بندے ہیں جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اس میں پہلے یہ ہیں. تو سوچو ان کی نفل کیسے ہوں گے. ہاں وہ کبھی تمہیں نہ کسی نے بتائے ہیں, پتہ نہیں کوئی بتائے یا نہ بتائے. نفل ہوتے کیا ہیں, نفل کہتے کسے ہیں, پڑھتے کیسے ہیں. ہاں جب میں بتاؤں گا بڑے بڑے نفلی بھاگ جائیں گے. جس کا فرض میں دل نہیں لگ رہا, فٹافٹ جان چھوٹے, وہ نفل کیا پڑھے گا. وہ کوالیفائی نہیں کرتا, گناہ ہے اگر نفل پڑھے. فوائل للمصلین. یہ پہلے سیکھو نفل ہوتے کیا ہیں بھائی. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے. اکیلا تنہا بندہ حجرے میں رب نے قیامت تک ریکارڈ بنا کے تصویر کھینچ دی عثمان غنی کی. رات کے اندھیرے میں رب نے قرآن کے کیمرے سے پورا سکیچ بنا دیا.
آؤ جس نے عبادت سیکھنی ہو، یہ میرا بندہ عثمان غنی رات نفل پڑھتا ہے، ایسے پڑھو۔ جنتیں خریدی ہوئی ہیں، مالک ہے جنت کا، لیکن رب کی بندگی جنت کے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ اگر جنت کے لیے کرنی ہوتی وہ تو اس کے پاس تھی، مل چکی ہوئی تھی۔ یہ وہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس پر لازم ہے وہ یہ ایمان رکھے کہ میں جنتی ہوں۔ ہاں، ابو بکر صدیق پر فرض ہے کہ وہ اپنے جنتی ہونے پہ ایمان رکھے۔ عمر فاروق پر فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے میں جنتی ہوں۔ اور عثمان غنی نے تو کیش خریدی ہوئی ہے، بشارتیں تو ہیں، کوئی اور تو دوسرے کی بات چھوڑو۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو جنتی، اللہ کا حبیب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو جنتی، وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ اس کے برعکس ہو؟ اسے ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی۔ اور یہ بھی میں آج بتا دوں، جنت عمل سے نہیں ملنی۔ ہاں جی، آپ بڑی غلط فہمیوں میں ہیں، یہ یوٹیوب والے جی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی ایک شخص بھی اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضور ہم دن رات نمازیں پڑھ تھک گئے، جہاد کر کے جانیں قربان کر دی، تو پھر یہ کیا کیسے جائے گا؟ فرمایا جو جائے گا رب کی رحمت سے جائے گا۔ یا عثمان ذو النورین، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جو جائے گا رب کی، حتیٰ کہ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بھی، آئے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یوں اپنے دستے مبارک رکھے، فرمایا حتی تغمدنی رحمت ربی، یہ ہے بندگی لوگو۔ نفل کیسے پڑھ سکتے ہو تم؟ صرف گناہ کرو گے، نفل کے نام پہ بھی گناہ کرو۔ فرمایا ہاں یہاں تک کہ میرے رب کی رحمت کا بادل مجھے ڈھانپ لے۔ ہاں، جو خود رب کی رحمت ہے، بلکہ جان رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے۔ جی یہ ہے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ملی ہے، اور بولو بندو کس کے لیے ملی ہے؟ ہاں، بندہ بندگی سے ہے، زندگی بے بندگی یہاں بھی شرمندگی۔ آئیے بندہ جنت خرید کے راتوں کو نیند نہیں آ رہی، اور رب گواہی دے رہا ہے، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، اور چاہتا کیا ہے؟ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، رب گواہی دے رہا ہے یہ صرف میری رحمت کے لیے میری بندگی کر رہا ہے، میری رضا کے لیے۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، ڈر رہا ہے۔ دو ہی چیزیں فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ بندے کا پتہ اس سے لگتا ہے خوف کتنا ہے اور امید کتنی۔ اور یہ وہ ہستی جس کے ہاتھ پہ عثمان غنی نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں، ہم یار غار کے ترانے ایویں نہیں پڑھتے، پورا بلال بھی ان کے نامہ اعمال میں، پورا عثمان بھی ان کے نامہ اعمال میں۔ جس کی ایک نیکی کا نام عثمان غنی ہو وہ یار غار امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ۔
صدیقیہ یا صدیقیہ یا صدیقیہ۔ یہ وہ ہستی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عثمان آپ 5ویں نمبر پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، 5ویں نمبر، خامس الاسلام۔ دوستی تھی، تعلق تھا، دونوں تاجر تھے، بزنس مین تھے، کعبے کی صحن میں بیٹھے۔ فرمایا عثمان اتنا خوبصورت، حسین، جمیل، اتنا سمجھدار، اتنا صاحب فراست اور اتنا تجربہ کار، صاحب مشاہدہ بندہ، ابھی تک تم میں دعوت محمدی کی سمجھ نہیں آئی؟ تمہیں سمجھ نہیں آیا یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، پتھر کے بت بنائے ہوئے جنہیں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ان کی حقیقت تم پہ کھلی نہیں؟ تو عثمان غنی کے دل میں پہلے ہی رب نے وہ نور ڈال دیا ہوا تھا۔ ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں، عثمان غنی کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ اروہ بنت قریظ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کی بیٹی ہیں، سیدہ بیضاء بنت عبد المطلب، آقا علیہ السلام کی پھپھی جان کی بیٹی ہیں۔ یعنی ان کی والدہ جو ہیں، عثمان غنی کی والدہ، ان کے نانا کا نام جناب عبد المطلب ہے، جو حضور کے دادا ہیں۔ ابھی میں نے باپ کی طرف سے شجرہ نہیں پڑھا، وہ بھی 5-6 واسطوں سے اوپر ایک ہی شجرہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے، خالہ جان نہ آئی تو انہوں نے کہا سنا ہے کوئی ابو لہب نے، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اور منگنی اور رشتہ کر دیا ابو لہب کے بیٹوں سے؟ عثمان غنی کہتے ہیں یہ بات سن کے میرے دل کو بڑا دھچکا لگا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ خالہ کو کہا خالہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بے جوڑ شادی کیسے ہو سکتی؟ دل میں تکلیف محسوس کی تو خالہ تھی، ماں کی جگہ تھی، ماں وفات پا چکی تھی، انہوں نے کہا عثمان اللہ نے جیسا حسن و جمال تمہیں دیا ہے نا، کاش تم پہل کر جاتے، تم سبقت کر جاتے، جو کمال جو جمال اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دل میں یہ تکلیف محسوس کی فطری طور پہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اب لوہا گرم تھا، انہوں نے چوٹ لگائی، فرمایا عثمان ابھی بات سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، یہ بت جو ہیں باطل ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے، نہ یہ خدا ہے نہ معبود ہیں۔ اب بس یہ ایک جملہ بولنا تھا۔ عثمان غنی نے کہا جی پھر کیا کریں؟ فرمایا آؤ۔ عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں لے جا کے پیش کیا، یہ حضور میں عثمان کو لے آیا ہوں۔ عثمان کیسے آئے؟ حضور اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چند لمحوں میں کایا پلٹ ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ رب کریم نے ان ہستیوں کی عظمت کی گواہی ان کی پیدائش سے پہلے قرآن میں دی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ تو ہم ایک تاریخی حقیقت کو دہراتے ہیں ریکارڈ کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب نے ازل میں ہی ان کو چن لیا، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور ان میں بھی پھر درجے بنائے، ان میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، پھر اصحاب بیعت رضوان، یہ درجہ بندیاں ہیں، پھر مہاجرین، انصار، ان میں بھی مراتب ہیں، یہ سب برابر نہیں ہیں، لیکن رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ میں سب برابر ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی عظمت و شان کو جو بیان کر دیا ہے، اس کے بعد آخری بات یہی بنتی ہے کہ اذا ذکر صحابی فامسکوا،
ایک مسلمان امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی رضی اللہ عنہ والے کے عیب ڈھونڈتا پھرے. وہ معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. یہ پتہ اللہ کو بھی تھا، رسول کو بھی تھا، نہیں تو معصوم بنا دیتے. وہ مشکل تھا رب کے لیے. 1,24,000 کو معصوم کیا ہے، 1,14,000 اور کر دیتا. کون سا مشکل تھا؟ لیکن معصوم نہیں رکھا. ایک اور جملہ آج سن لیں، پھر کئی جملے بھی قضا ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ جو شیطان کا اور آدم و ابلیس کا جو اختلاف پڑا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرنے میں پڑا ہے. اللہ کو سجدہ کرنے پر شیطان بھی متفق ہے، جبرائیل بھی متفق ہے. اللہ کو سجدہ کرنے پہ فرشتوں کا بھی اتفاق ہے، اور ابلیس اور اس کی ساری ذریت کا بھی. اس کو کوئی اختلاف نہیں اللہ کو سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اہل سنت کو بھی اہل بیت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. وجہ نزاع اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت تو نقطہ اشتراک ہیں. اہل سنت ہوں اہل تشیع دونوں اہل بیت کو مانتے ہیں، بلکہ اہل سنت زیادہ مانتے ہیں. وہ سارے اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ کچھ اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو؟ سب کو پتہ ہے؟ ہاں نہیں پتہ. وہ کچھ گنتی کے جو مثلا امام حسین انہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں، امام حسن کا وہ نام بھی نہیں لیں گے. کبھی سنا آپ نے کسی ذاکر سے خطاب سنا امام حسن کی شان میں پوری تقریر؟ میں بڑی مثال دے رہا ہوں. دونوں حسنین کریمین ہیں. امام حسن افضل ہے امام حسین سے. امام حسن اوپر ہے امام حسین سے. امام حسن امام حسین ہے. جی تو یہ میں نے فرق آپ کو سمجھا دیا. اب جھگڑا کیا ہے؟ رب کو سجدہ کرنے پہ نہ فرشتے کا اختلاف نہ شیطان کا. اس لیے رب نے خود کو معیار و پیمانہ بنایا ہی نہیں. رب نے اپنے خلیفہ کو پیمانہ اور کسوٹی بنایا کہ میرا وہ ہوگا جو میرے خلیفہ کو سجدہ کرے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم میرا خلیفہ ہے. اب قیامت تک حق اور باطل کا معیار آدم ہے، رب نہیں. رب کو ماننا یا نہ ماننا اب وجہ اختلاف نہ رہا نوریوں اور ناریوں کے درمیان. اور قرآن نے کہا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. نور والے اور نار والے برابر، جنت اور جہنم والے برابر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. برابر نہیں ہے. جنت والے تو بولا کرو یار، جو نور والے ہو بولا کرو. یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں اپنے لیے داد نہیں مانگ رہا تمہارے لیے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے لیے تو ریکارڈ کرا، اپنا عقیدہ رجسٹرڈ کروا. فرشتے لکھ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم. جو جھک گیا وہ نوری ہو گیا، اور جو اڑ گیا وہ ناری ہو گیا. شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. یہ پیمانہ ہے حق و باطل کا. جس نے خلیفہ کو مانا اس نے خلیفہ بنانے والے کو مانا. ہاں اتھارٹی خلیفہ نہیں ہے، اتھارٹی وہ ذات ہے جس نے آرڈر دیا اسے سجدہ کرو. فرشتوں کو بات سمجھ آ گئی کہ جب رب کے کہنے پہ کیا تو رب کو ہی کیا. جی کیونکہ حکم اس کا ہے، اپنی مرضی سے نہیں مان رہے. یہی فرق ہے اہل سنت میں اور دوسروں میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا احب اہل بیت لحبی. میرے اہل بیت سے محبت بھی کرنا تو میری محبت کی وجہ سے کرنا. ہاں اہل بیت ہوں صحابہ ہوں، ہم دونوں کو آقا کریم علیہ السلام کے حکم اور محبت کی وجہ سے مانتے ہیں. ہماری ذاتی کوئی مرضی نہیں، ذاتی کوئی خواہش نہیں.
جب آقا نے کہا، محبوب نے کہا تو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جب مالک نے کہا اے نوری اس خاکی کے آگے جھک جا، آدم خاکی ہے نا، تو فرشتے جھک گئے، جو ناری تھا وہ اڑ گیا۔ یہی قیامت تک پیمانہ ہے، جس نے خلیفہ کو مانا اس نے رب کو مانا، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے جب رب کسی کو، رب کا حبیب کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے تو اس میں عیب ڈھونڈنے کا مطلب، ہاں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔